ذات محترم، ایک مسلمان جب اس کو کلمہ پڑھ کے مسلمان بنتا ہے، جب اس نے اللہ کو ایک مانا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو جب حضور کا غلام بناتا ہے، تو پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے؟ عقیدہ وہ ہونا چاہیے جو صحابہ اکرام کا عقیدہ تھا، جو تابعین کا تھا، جو ائمہ اربعہ کا تھا۔ عقیدہ وہ ہو، سوچ وہ ہو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں جو صحابہ اکرام کی سوچ تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے پھر حضور کے بارے میں آدمی بات کر جاتے ہیں تو پھر سوچنا پڑتا ہے۔ حضرت علامہ قاضی ایاز صاحب شفا شریف، متوفی ہجری 544، آپ فرماتے ہیں کہ اس بات میں علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حضور کی شان کیسے بیان فرما ہے، آپ غور کریے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس بات میں علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کو مرکز نور میں قبر مبارک میں رکھا گیا، تو آپ کی وہ جگہ جہاں پر آپ کی قبر مبارک ہے، پوری دنیا میں روئے زمین پر سب سے افضل و اعلیٰ جگہ اگر کوئی وہ ہے، وہ جگہ جہاں میرے آقا علیہ السلام آرام فرما ہے۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی شان ہے۔ حضرت علامہ قاضی ایاز علیہ رحمت و رضوان بیان فرماتے ہیں، اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ اور جملہ محدثین جیسے حضرت علامہ شہاب الدین خفازی، حضرت علامہ محمود آلوسی بغدادی، حضرت علامہ ملا علی قاری، حضرت علامہ امام قسطلانی، حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام حضرات تحریر فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قبر مبارک کا حصہ جہاں میرے آقا تشریف فرما ہیں، میرے آقا علیہ السلام کے جسم مبارک سے زمین کا وہ حصہ جہاں حضور کا وجود مبارک آرام فرما ہے، میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ وہ جگہ کعبہ معظمہ سے بھی افضل ہے، عرش عظیم سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ جہاں ہمارے اور آپ کے آقا آرام فرما ہے، وہ کعبہ معظمہ سے بھی افضل و اعلیٰ ہے اور عرش عظیم سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ اب یہ بات سن کے میرے امام کا خیال کیا ہے؟ میرے امام صاف لفظ میں بیان فرماتے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ یہ میرے امام کا عقیدہ وہ رکھو جو صحابہ اکرام کا عقیدہ تھا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان اپنے نظریات اور اپنے عقیدے کا عمل نہیں کر سکتا۔ عقیدہ، سوچ، فکر، خیال وہ ہونا چاہیے جن کی کتابیں پڑھ کے لوگ اپنے آپ کو علامہ کہتے ہیں۔ یہ میں نے جتنے بھی محدثین کی فہرست آپ کے سامنے رکھی ہے، انہی کی کتاب پڑھ کے لوگ مولوی عالم بنتے ہیں، اور پھر تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ جب حضور کے بارے میں لوگوں کو بات کرنا ہوتا ہے تو بے ادبی کی حد پار کر جاتے ہیں۔ میرے بھائی، عقیدہ وہ رکھو جو جملہ محدثین کا تھا، جو ائمہ اربعہ کا تھا، جو صحابہ اکرام کا تھا۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے، حضرت علامہ سید کبیر احمد رفاعی ایک اللہ تبارک تعالیٰ کے بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں اور بڑے سچے عاشق رسول اور آل رسول بھی گزرے ہیں۔ آپ کا ایک اصول تھا کہ آپ کے علاقے سے جب بھی کوئی حج کرنے جاتا تھا تو آپ اس سے کہتے تھے، جا رہے ہو اس گناہگار کا سلام بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ اب آپ عقیدہ دیکھیے، آج کے بزرگ نہیں ہیں، 1200 سال پہلے بھی۔ آپ سوچئے، حضرت سید کبیر احمد رفاعی کے علاقے سے جب بھی کوئی حج کرنے جاتا تو آپ کہتے، جب آپ ارکان حج سے فارغ ہو جائیں تو آپ کیا کریں، حضور کے روضے پر جب جائیں تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کر دیں۔ کیا عقیدہ تھا کہ ہم جو سلام حضور کی بارگاہ میں پیش کریں گے، حضور سن رہے ہیں، حضور جان رہے ہیں۔ یہی تو اہل سنت کا عقیدہ ہے۔
यही तो सुन्नियों का अकीदा है। अब आप गौर करिए, तारीख बताती है एक मरतबा हजरत सैयद कबीर अहमद रिफाई अलैहि रहमा हज करने गए, अरकान हज से फारिग हुए। हज से फारिग होने के बाद फिर आप जब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारका के पास पहुँचे, हुजूर के रोज़े के पास पहुँचे तो सलाम अर्ज़ किया और कहा, या रसूल अल्लाह अलैका सलाम, ये ग़ुलाम जब तक अपने आबादी अपने इलाके में रहा, या रसूल अल्लाह अलैका सलाम, आपकी बारगाह में सलातो सलाम पेश करता रहा। या रसूल अल्लाह, ये आपका ग़ुलाम, आपका खादिम आपकी बारगाह में आया है। या रसूल अल्लाह, इस गुनाहगार पर करम फरमाइए, आप अपने कब्र मुबारका से अपने दस्ते पाक को बाहर निकालिए। या रसूल अल्लाह अलैका सलाम, आप अपने कब्र अनवर से अपने हाथ शरीफ को, हाथ मुबारक को बाहर निकालिए। या रसूल अल्लाह, इस गुलाम की ख्वाहिश है, आपके दस्ते पाक को चूमना चाहता है। क्या अकीदा है! वही अकीदा आज सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात के लोगों के पास है। बाकी ये जितने लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं, इनके अकीदे वो नहीं है जो सहाबा और ताबईन का अकीदा है। तारीख बताती है, सैयद कबीर अहमद रिफाई ने जब ये बात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश की तो तारीख बताती है, मेरे आका अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक से आपके दस्ते पाक बाहर आया। हज़रत सैयद कबीर अहमद रिफाई ने आपके दस्ते पाक को बोसा दिया, उसे चूमा। उस वक्त मस्जिद नबवी में 90,000 मुसलमान थे जिन्होंने इस मोजज़े को अपनी आंखों से देखा, और उन 90,000 मुसलमानों में एक अजीम शख्सियत थी जिसे दुनिया गौसे आज़म कहती है, जिसे पीराने पीर कहती है। अब आप बताइए, हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाल के एक ज़माने, एक मुद्दत के बाद सैयद कबीर अहमद रिफाई हुजूर के रोज़े पे पहुँचे और अपनी ख्वाहिश जाहिर की। हुजूर ने करम फरमाया, मोजज़ा दिखाया, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने दस्ते पाक बाहर आया। हुजूर के विसाल के कई साल के बाद ये वाक़या पेश आया। इसीलिए मेरे इमाम फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाला। मेरे इमाम ने जो अकीदा दिया उसके आगे बात ख़त्म है। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान।